اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا مرحبا بکم یا اخوۃ الاسلام۔ درسنا اليوم عن العمل، کیف نتحدث عن العمل باللغة العربیہ۔ آج ہمارا عربی لینگویج کورس کا 5واں لیکچر ہے۔ اس کے اندر ہم عمل کے بارے میں سیکھیں گے، یعنی کس طرح سے ہم بزنس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، کون کون سے انداز ہیں جن کے ذریعے ہم کسی کا کام پوچھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کام کیا کرتے ہو، یا اس کا کام کیا ہے، اس کا پیشہ کیا ہے، اس کا بزنس کیا ہے۔ تو اس کے لیے مختلف جمل اہل عرب کے ہاں استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کام کے لیے، بزنس کے لیے کون کون سے الفاظ اہل عرب کے ہاں استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو العمل جو ہے یہ بھی کام کو بولتے ہیں، اور دوسرا کام کے لیے اہل عرب الوظیفۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ العمل، الوظیفۃ، المحنۃ، ہا ہجری والی جو ہوتی ہے، المحنۃ، الشغل، یعنی شغل کا لفظ بھی اہل عرب استعمال کرتے ہیں، اور ماذا تعمل یہ والا فعل بھی استعمال ہوتا ہے یہ بات پوچھنے کے لیے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ العمل، الشغل، الوظیفہ، المحنہ، الکلمات المترادفہ، یہ تمام کلمات جو ہے وہ ہم معنی ہے، ایک ہی معنی ہے سبھی کا۔ اب ان کو ہم جملوں کے اندر بھی استعمال کریں گے، اور جملوں کے اندر ان کا استعمال سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہو آپ کا کام کیا ہے، تو آپ کہیں گے اس سے ما محنتک، یا کہیں گے ما شغلک، یا آپ اس سے پوچھیں گے ما وظیفتک۔ اگر سامنے جو ہے وہ مؤنث ہے، کسی مؤنث سے آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کاف زبر کا کی جگہ کاف زیر کی لگائیں گے، جیسے ما محنت کی، ما وظیفت کی، ما شغلو کی۔ تو اس انداز میں ہم مؤنث سے سوال کریں گے۔ اچھا، اس کے جوابات کیا ہوں گے؟ اس کے ایک تو جواب یہ ہوگا، جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں ما محنتو کا، یا آپ سے کوئی پوچھتا ہے ما محنتو کا، تو آپ جواب دے سکتے ہیں انا سائقن، میں ڈرائیور ہوں۔ انا کے ذریعے آپ اپنے بارے میں بتائیں گے، جو بھی آپ کا پیشہ ہے اس پیشے کا آپ نام ذکر کر دیں۔ انشاءاللہ لیکچر کے آخر میں میں آپ کو پیشوں کے نام بھی بتاؤں گا۔ ابھی چند مشہور پیشے جو ہیں ان کا میں مثالوں میں ذکر کرتا رہوں گا۔ اچھا، آپ کہہ سکتے ہیں انا موظفن، موظفن کہتے ہیں ملازم کو، امپلائی کو۔ انا موظفن، میں ملازم ہوں۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں انا محاسبن، محاسبن کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ کو، حساب کتاب کرنے والے بندے کو، جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ منشی ہوتے ہیں، ان کو محاسب کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو اکاؤنٹنٹ بولتے ہیں۔ اگر آپ نے تیسرے بندے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اس کا کام کیا ہے یا اس کا کام کیا ہے، تو آپ کاف زبر کا کی جگہ یا کاف ضمیر کی جگہ ہا الٹا پیش ہو، یعنی ہو ضمیر لے کے آئیں گے مذکر کے لیے، واحد مذکر غائب کی آپ ضمیر مجرور استعمال کریں گے۔ جیسے ما محنتہ، اس کا کام کیا ہے، ما شغلہ، اس کا کام کیا ہے، اس کا پیشہ کیا ہے، ما وظیفتہ، اس بندے کا بزنس کیا ہے، کام کیا ہے۔ تو اگر تیسرا بندہ جو ہے وہ عورت ہے، یعنی عورت کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کہیں گے ما شغلہا، ما وظیفتہا، ما محنتہا، یعنی ہا الف ہا ہم آخر میں لے کے آئیں گے۔ تو اس انداز میں ہم جو ہے تیسرے بندے کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں۔ جب ہم نے تیسرے بندے کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ ملازم ہے یا وہ اکاؤنٹنٹ ہے، تو ہم مذکر کے لیے ہوا کا لفظ استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہوا محاسبن، ہوا سائقن، وہ ڈرائیور ہے، ہوا خیاطن، وہ درزی ہے۔ اور مؤنث کے لیے ہم ہیا کا لفظ استعمال کریں گے جب ہم نے پیشہ بتانا ہے کہ وہ
ڈرائیور ہے تو ہم کہیں گے ہیا سائقۃن. اگر وہ ویسے ہی گھر میں رہتی ہے عورت تو آپ کہیں گے ہیا ربۃ منزل. ہیا ربۃ البیت بھی کہہ سکتے ہیں، ہیا ربۃ المنزل بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس انداز میں آپ عورت کے بارے میں بتائیں گے. اس کے علاوہ جیسے انگلش کے اندر واٹس یور جاب ہوتا ہے اور دوسرا ہم پوچھتے ہیں وٹ ڈو یو ڈو، ٹھیک ہے، اور ہم اردو کے اندر بھی پوچھتے ہیں آپ کا کام کیا ہے، آپ کا بزنس کیا ہے، آپ کی مصروفیت کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم ایک اور جملہ استعمال کرتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں. تو ماذا کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. ماذا جو ہے یہ کسی فعل کے بارے میں، کسی عمل کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں تو آپ کہیں گے ماذا تعمل، آپ کیا کرتے ہیں. اگر آپ پوچھنا چاہیں آپ کو کیا چاہیے تو آپ کہیں گے ماذا تريد، آپ کو کیا چاہیے یا آپ کیا چاہتے ہیں. ایسے ہی اگر کوئی بندہ کوئی چیز دیکھ رہا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں ماذا تشاہد، آپ کیا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی انداز میں اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کھاتے ہیں یا کیا کھا رہے ہیں تو ہم کہیں گے ماذا تتناول، ماذا تاکل. اگر کوئی ویسے دیکھ رہا ہے تو ہم پوچھیں گے ماذا ترى، آپ کیا دیکھ رہے ہیں. تو ماذا جو ہے یہ کسی عمل کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، کسی فعل کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے. تو اسی طرح ہم عربی میں اس سے پوچھ سکتے ہیں ماذا تعمل، آپ کیا کرتے ہیں. تو اس کے جواب کے اندر ہم اعمالو کا لفظ اپنے لیے استعمال کریں گے. اگر مذکر ہے تو وہ بھی اعمالو کا لفظ ہی استعمال کرے گا، مؤنث ہے وہ بھی اپنے بارے میں بتانے کے لیے اعمالو کا لفظ ہی استعمال کرے گی. فرق یہ آئے گا کہ اعمالو کے بعد ہم پیشے کا نام اس کا ذکر کریں گے. تو مذکر اگر پیشے کا نام ذکر کرے گا تو مذکر والا صیغہ لے کے آئے گا. مؤنث اگر اپنے بارے میں بتائے گی اور اعمالو کے بعد پیشے کا نام ذکر کرے گی تو اس کے آخر میں گول تا لائے گی، کیونکہ گول تا جو ہے یہ تثنیہ کے لیے ہوتی ہے. تو اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے آپ کہنا چاہتے ہیں میں مدرس ہوں تو آپ کہیں گے اعمل مدرسا، میں مدرس ہوں. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں اعمل سائقا، میں ڈرائیور ہوں، یعنی میں ڈرائیوری کا کام کرتا ہوں. یا مثال کے طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں وہ بطور ڈرائیور کام کرتا ہے، یا میں بطور ڈرائیور کے کام کرتا ہوں، یا میں بطور اکاؤنٹنٹ کے کام کرتا ہوں. اعمل محاسبا، تو اس انداز میں آپ بتائیں گے. اگر مؤنث بتائے گی تو وہ ان پیشوں کے آخر میں جو ہے وہ تا لے آئے گی. جیسے اعمل محاسبتا، میں اکاؤنٹنٹ ہوں. اعمل خیاطتا، میں کپڑے وغیرہ جو ہے وہ سلائی کرنے کا کام کرتی ہوں. تو اگر آپ تیسرے بندے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں اور ماذا یعمل والا جو ہے یہ فعل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، فعل والا جملہ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو تیسرے بندے کے لیے یعمل کا فعل آپ استعمال کریں گے اگر وہ مرد ہے. جیسے ماذا یعمل ابوک، آپ کے ابو کیا کام کرتے ہیں. ماذا یعمل اخوک، آپ کا بھائی کیا کام کرتا ہے. ماذا یعمل ابنک، آپ کا بیٹا کیا کام کرتا ہے. ماذا یعمل کے بعد آپ کسی بھی بندے کا نام بھی ذکر کر سکتے ہیں. ماذا یعمل زید، ماذا یعمل بکر، ماذا یعمل سالم، سالم کیا کرتا ہے، بکر کیا کرتا ہے، زید کیا کرتا ہے. تو آپ جواب کے اندر اسی طرح ہی فعل استعمال کریں گے یعمل کا، اور اس کے بعد آپ اس پیشے کا نام ذکر کریں گے. اچھا، میں نے آپ کو بتایا کہ ماذا تعمل یہ آتا ہے پوچھنے کے لیے کہ آپ کیا کرتے ہیں. یہ ماذا تعمل کا مطلب آپ کیا کرتے ہیں اس وقت ہوگا جب آپ کے سامنے کوئی آدمی ہوگا. یہی ماذا تعمل جو ہے یہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن مؤنث کے لیے کب استعمال ہوگا کہ جب آگے اس کے بعد یعنی ماذا تعمل کے بعد یا اس سے پہلے کسی عورت کا نام گزرا ہو، مؤنث کا ذکر گزرا ہو. تو جب ماذا تعمل کہیں گے تو اس وقت ہوگا کہ وہ کیا کرتی ہے. ماذا یعمل وہ کیا کرتا ہے، ماذا تعمل کے دو ترجمے ہوں گے، وہ کیا کرتی ہے یا آپ کیا کرتے ہو. تو اگر پہلے اور بعد میں
پہلے یا بعد میں اگر مؤنث کا نام گزرا ہے یا مؤنث کا تذکرہ ہے تو پھر ماذا تعملوا کا مطلب ہوگا وہ کیا کرتی ہے، نہیں تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے آپ کیا کرتے ہو۔ تو اگر سامنے ہے عورت اور آپ اس سے پوچھنا چاہتے آپ کیا کرتی ہو تو اس کے لیے ماذا تعمل آدمی ہوگا۔ یہی ماذا تعمل جو ہے یہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن مؤنث کے لیے کب استعمال ہوگا کہ جب آگے اس کے بعد یعنی ماذا تعمل کے بعد یا اس سے پہلے کسی عورت کا نام گزرا ہو، مؤنث کا ذکر گزرا ہو، تو جب ماذا تعمل کہیں گے تو اس وقت ہوگا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ ماذا یعمل وہ کیا کرتا ہے، ماذا تعمل کے دو ترجمے ہوں گے، وہ کیا کرتی ہے یا آپ کیا کرتے ہو۔ تو اگر پہلے یا بعد میں اگر مؤنث کا نام گزرا ہے یا مؤنث کا تذکرہ ہے تو پھر ماذا تعمل کا مطلب ہوگا وہ کیا کرتی ہے، نہیں تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے آپ کیا کرتے ہو۔ تو اگر سامنے ہے عورت اور آپ اس سے پوچھنا چاہتے آپ کیا کرتی ہو تو اس کے لیے ماذا تعملین کا والا جملہ آپ استعمال کریں گے، ماذا تعملین آپ کیا کرتی ہو۔ ایسے ہی جو پیچھے ہم نے پڑھے ہیں ما محنتو کا، ما شغلو کا، اب ما محنتو کے بعد آپ کسی بندے کا نام بھی لے سکتے ہیں۔ ما محنت زید، زید کا کیا کاروبار ہے۔ ما محنت سالم، سالم کا کیا کاروبار ہے۔ ما شغل زیدین، زید کی کیا مصروفیت ہے، یہ زید کا کیا کام ہے۔ تو جوابات بھی آپ اسی انداز میں دیں گے، جیسے ما شغل کا کے جواب میں کہا انا مدرسن، اور ما شغل زیدین کے جواب میں آپ زید کا ذکر کر دیں گے، زید مدرسن، زید ٹیچر ہے، زید معلم، زید معلم ہے، ٹھیک ہے۔ اس انداز میں آپ جو ہے وہ پیشہ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم پوچھتے ہوتے ہیں عام طور پہ یعنی اگر پوچھنا ہو کہ کتنی دیر آپ کام کرتے ہیں، کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے کم ساعتن تعملو فی الیوم، آپ کتنے گھنٹے دن میں کام کرتے ہو۔ یا ہم پوچھ سکتے ہیں ما دوام العمل، یعنی کام کے اوقات کیا ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کم ساعتن تعمل، آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ وقت کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تو اس کے اندر ہم نے یہ جانا کہ ساعتن جو ہے یہ گھنٹے کو بولتے ہیں۔ کم ساعتن تعمل، کتنے گھنٹے آپ کام کرتے ہو۔ تو اگر گھنٹوں کی مجموعی تعداد بتانی ہو تو اس کے لیے ہم وہی واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، یہ والی عام جو گنتی ہوتی ہے یہ لے کے آئیں گے، لیکن مذکر والے اعداد ہم لے کے آئیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ 5 گھنٹے کام کرتے ہیں، آپ کہیں گے اعمل 5 ساعات۔ اگر آپ 6 گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ کہیں گے اعمل 6 ساعات۔ اگر آپ 7 گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ کہیں گے اعمل 7 ساعات، اسی طرح 8 ساعات، اسی طرح 9 ساعات۔ تو اس انداز میں آپ اپنے ٹائم بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کام پر کیسے جاتے ہیں، کیف تذهب الی العمل، آپ کام پر کیسے جاتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میں کام پر جو ہے وہ گاڑی کے ذریعے جاتا ہوں تو آپ کہیں گے اذهب الی العمل بالسیارۃ، با کا لفظ لانے کے بعد جس چیز پر آپ جاتے ہیں آپ اس کا نام لے دیں گے۔ اذهب الی العمل بالسیارۃ، میں گاڑی پر جاتا ہوں کام پہ۔ اذهب الی العمل بالحافلۃ، میں بس پر جاتا ہوں۔ اذهب الی العمل بالدراجۃ الناریۃ، الدراجۃ الناریہ کہتے ہیں موٹر سائیکل کو۔ تو اس انداز میں آپ جو ہے وہ پیشہ بتا سکتے ہیں۔ اگر ویسے ہی آپ کسی سے مستقبل کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کس انداز میں پوچھیں گے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ماذا تريد ان تكون في المستقبل، یعنی آپ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں۔ یا آپ پوچھ سکتے ہیں ما هدفك في المستقبل، یعنی مستقبل کے اندر آپ کا کیا ہدف ہے۔ تو اگر آپ مثال کے طور پہ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں ابھی پڑھ رہا ہوں تو میں مدرس بن جاؤں گا، میں ابھی پڑھ رہا ہوں میں جلد ہی جو ہے وہ استاد بن جاؤں گا، میں ابھی پڑھ رہا ہوں اور جلد ہی میں بزنس مین بن جاؤں گا، تو آپ کہہ سکتے ہیں ادرس
جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کا نام ذکر کر دیں گے، جیسے ادرس العلوم الشرعیہ، میں درس نظامی کر رہا ہوں، علوم شرعیہ پڑھ رہا ہوں۔ سأصبح مدرسا، سأصبح کا لفظ آپ استعمال کریں گے، یا سأکون کا لفظ استعمال کریں گے۔ سأصبح مدرسا، میں مدرس بن جاؤں گا۔ سأکون معلما، میں معلم بن جاؤں گا۔ تو اس انداز میں آپ سامنے والے کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا مستقبل کے اندر کیا یعنی ہدف ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ارید ان اکون طبیبا فی المستقبل، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ ارید ان اکون عالما، میں عالم بننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، عالم دین بننا چاہتا ہوں۔ ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں ارید ان اکون محاضرا، میں لیکچرار بننا چاہتا ہوں۔ تو اس انداز میں آپ اپنی خواہش کا جو ہے وہ اظہار کر سکتے ہیں۔ اچھا، کام کی سیلری پوچھنی ہو تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کم تکتسب من المال شہریا، آپ ماہانہ جو ہے وہ کتنا کما لیتے ہیں، یا ہم پوچھ سکتے ہیں ما هو الراتب، سیلری آپ کی کیا ہے، یا کم راتب العمل بھی کہہ سکتے ہیں، یا کم راتبا لہذا العمل بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ والی جملے ہم سیلری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم نے پوچھنا ہو کہ آپ کے کام کی سیلری کیا ہے۔ تو اس انداز میں ہم بات کریں گے کام کے بارے میں۔ کسی کا بزنس پوچھنا ہو تو اس انداز میں ہم پوچھیں گے۔ یہ مختلف طریقے آپ کو میں نے بیان کیے ہیں۔ اب کچھ میں آپ کے سامنے پیشوں کے نام ذکر کر دیتا ہوں۔ سائق من یسوق السیارہ، جو گاڑی چلاتا ہے اس کو سائق بولتے ہیں، ڈرائیور۔ خیاط من یخیط الملابس، جو کپڑے سلائی کرتا ہے اس کو خیاط کہتے ہیں۔ اور خباز جو ہے یہ نان بائی کو کہتے ہیں، روٹی لگانے والے کو کہتے ہیں۔ محاضر یہ لیکچرار کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مدرس یہ معلم، اور مدرس یہ ٹیچر کو بولتے ہیں۔ کہربائی، کاف ہا ہجری والی، کہربائی یہ الیکٹریشین کو بولتے ہیں۔ محامن یہ وکیل کو بولتے ہیں۔ اور بائع جو چیزیں وغیرہ جو ہے وہ بیچتا ہے اس کو بائع بولتے ہیں۔ بزنس مین کو تاجر بولتے ہیں، تاجر بزنس مین کو بولیں گے۔ اور اس کے علاوہ مہندس انجینئر کو بولتے ہیں۔ محاسب یہ ہمارے سبق میں بھی، لیکچر میں بھی پہلے گزرا، محاسب یہ اکاؤنٹنٹ کو بولتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کہربائی بھی ہو گیا کہ کہربائی ہم بولتے ہیں الیکٹریشین کو۔ اس کے لیے عامل نظافت صفائی کرنے والے کو بولتے ہیں۔ بواب جو ہے وہ چوکیدار کو بولتے ہیں۔ حارس بھی جو ہے وہ چوکیدار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ طبیب جو ہے یہ ڈاکٹر کو بولتے ہیں۔ ممرد جو ڈاکٹر کا ہیلپر ہوتا ہے۔ من یساعد الطبیب فی علاج المرضى، جو مریضوں کا علاج کرنے میں ڈاکٹر کا معاون ہوتا ہے، ہیلپر ہوتا ہے، اس کو ممرد بولتے ہیں۔ اور ممرضۃ یہ نرس کو بولتے ہیں۔ بندے بھی بعض اوقات کام کر رہے ہوتے ہیں نرس والوں کا، تو انگلش کے اندر تو نرس میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ ممرد جو ہے وہ مرد کے لیے بولیں گے، جو ڈاکٹر کا ہیلپر ہوتا ہے، جو ڈاکٹر کی ہیلپ وغیرہ کرواتا ہے مریضوں کے علاج میں، یا ان کو میڈیسن وغیرہ دے دیتے ہیں اگر کوئی انجیکشن وغیرہ لگانا ہو۔ ممرضۃ یہ عورت کو بولتے ہیں۔ طبیب ڈاکٹر کو بولیں گے، اور طبیبۃ یہ لیڈی ڈاکٹر کو بولیں گے۔ طبیبۃ اور ممرضۃ ان کے اندر فرق ہے۔ اور اگر کوئی کام کوئی بھی نہیں کر رہا، بالکل یعنی فارغ ہے، تو اس کو ہم بولیں گے عاطل عن العمل، وہ کام سے خالی ہے، کوئی بھی کام اس کے پاس نہیں ہے، عاطل عن العمل۔ اور اگر کوئی ریٹائرڈ ہو گیا تو متقاعد کا لفظ اس کے لیے استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے ابو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، تو آپ کہیں گے ابی متقاعد، میرے ابو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ متفرغ کا لفظ بھی اس بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بالکل فارغ ہوتا ہے، تو اس کے لیے متفرغ کا لفظ ہم استعمال کریں گے۔ یہ آپ کو پیشوں کے نام بتائے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے پیشوں
کے بارے میں کیسے ہم سوال کریں گے، کیسے گفتگو کریں گے عربی کے اندر، وہ سیکھا ہے۔ کچھ پیشوں کے نام سیکھے ہیں، تو ان کو آپ اپنی ڈیلی روٹین کے اندر استعمال کریں، آپ ان کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت سارا فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا، مع السلامتی، الی اللقاء، انشاءاللہ سنلتقی فیما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔